نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کی طرف جو مہینے کی نسبت ہے اس کے شرف و فضل کی علامت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیت اللہ، اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جبکہ ساری اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ باقی جو حرمت والے 3 مہینے ہیں وہ ہے رجب، ذوالقعد اور ذوالحج۔ تو ماہ محرم کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ عاشورہ جو ہے نا یہ عشر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 10۔ تو ہر اسلامی مہینے کے 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، تو محرم کے 10 محرم کو یوم عاشور کہا جائے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو معمول کے مطابق آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، یعنی زیادہ حقدار ہیں، تو یعنی ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ اور چونکہ یہ جو قربت ہوتی ہے نا نبی سے، یا جو حق ہوتا ہے وہ توحید کی بنا پر ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بالکل ایک ہی تھا، جبکہ یہودی تو وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ اس لیے ایک نبی سے قربت باقی لوگوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کی مخالفت بھی کریں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال یعنی محرم سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے وہ لوگوں کے لیے قائم ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم عاشورے کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت بھی کرو، اور اس کے ساتھ ایک دن قبل یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، اور اگر وہ 11 کا نہیں رکھ سکتا تو 9 اور 10 کا روزہ جو ہے وہ رکھ لے۔ لیکن 10 محرم کا روزہ ایک اساس ہے، یہ روزہ ضرور رکھا جائے گا، اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ ملایا جائے، تو یوں یہ 2 روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ایک روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عاشور کے دن کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔